بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ میں آج سماعت ہوئی ہے۔ بہت اہم سماعت تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ججز آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے یہ حکومت کے گلے پڑ جائے گا، اور عدالت نے آج اہم سوالات اٹھائے اور جو پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ 388 جو پیج ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 14 پرائیویسی کی بات کرتا ہے، لیکن آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور جب اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے اور حکومتی وکلاء کی جانب سے عدالت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے شٹ اپ کال دی اور بٹھا دیا اور کہا خاموش ہو جائیں، ایک تو آپ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اوپر سے پھر اپنی فرمائشیں کرتے ہیں، انصاف آپ کو فرمائشی نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ آڈیو لیکس کی تشکیل کے خلاف دائر 4 درخواستوں پر سماعت کی۔ یہ درخواستیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد شاہد زبیری صاحب نے اور سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مقتدر اختر شبیر صاحب نے، عمران خان اور ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی نے دائر کی۔ عمران خان کی طرف سے ڈاکٹر بابر اعوان پیش ہوئے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری، سیکرٹری بار مقتدر اختر شبیر، درخواست گزار ریاض حنیف راہی اور سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ بھی پیش ہوئے، شعیب شاہین صاحب، اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان عدالت میں پیش ہوئے۔ چاروں درخواستوں میں آڈیو کمیشن کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ چونکہ کل اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور کل جو 27 مئی کے لیے 4 گواہان کو طلب کیا گیا ہے قاضی فیصل صاحب کی جانب سے، تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ بابر اعوان صاحب نظر آ رہے تھے، تو ہاں بابر اعوان صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں جی میں عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ عدالت نے کہا چلیں آپ تشریف رکھیں، پہلے ہم اٹارنی جنرل کو سن لیں۔ اٹارنی جنرل صاحب روسٹرم پر آ گئے، انہوں نے 5 رکنی لارجر بینچ پر اعتراض اٹھا دیا، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، بہت ہو گیا ہے، اٹارنی جنرل صاحب آپ بیٹھ جائیں۔ عدالت نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، بہت ہو گیا، ہم نے بہت برداشت کیا، اب آپ خاموش ہو جائیں اور بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی۔ ہم نے سوال پوچھا کہ 184B میں لکھا ہے کہ کم از کم 5 ججز کا بینچ ہو، اگر آپ نے ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو بتا دیتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کا فائدہ یہ ہوا کہ عدلیہ کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، حکومت ہم سے مشورہ کرتی تو کوئی بہتر راستہ ہم دکھا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ضمانت اور فیملی کیسز کو بھی اس قانون سازی کا حصہ بنا دیا۔ 9 مئی کے سانحہ کے بعد عدلیہ کے خلاف بیان بازی بند ہو گئی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں، ہم حکومت کا مکمل احترام کرتے ہیں، عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیا کہ حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی جلدی میں کی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس کی بینچ میں شمولیت پر جب دوبارہ اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بہت ادب سے استدعا ہے کہ لارجر بینچ یہ کیس نہ سنے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اعتراض کرنا آپ کا حق ہے اور فیصلہ کرنا ہمارا حق ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شاہین نے اپنے دلائل میں سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی حاضر سروس جج کو کمیشن میں تعینات کرنے سے پہلے چیف جسٹس کی مشاورت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر کسی کو ان کے سب آرڈینیٹ جج کو کمیشن کا حصہ بنا دیں۔ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ کسی نجی شخص کو پرائیویٹ شخص کو بھی کمیشن میں لگانے سے پہلے مشاورت ضروری ہے، کیونکہ اس نے جوڈیشل کارروائی کرنی ہوتی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملے کی وضاحت دی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت عدلیہ کے معاملات میں کوارٹرز کا خیال کرے۔ انکوائری کمیشن میں حکومت نے خود ججز تجویز کیے۔ انہوں نے ریمارک دیا کہ اس سے پہلے 3 نوٹیفیکیشنز میں حکومت نے ججز تجویز کیے جنہیں بعد میں واپس لے لیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ 2017 کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 1956 کا جو ایکٹ ہے وہ آئین کے احترام کی بات کرتا ہے، اس نقطے پر بعد میں آئیں گے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اس نقطے پر ہم ابھی تیار ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ آئین کا احترام کریں، آئین کا احترام کرتے ہوئے روایات کے مطابق عمل کریں۔ معذرت سے کہتا ہوں کہ حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں
کہ حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں لکھا کہ فون ٹیپنگ کس نے کی، فون ٹیپنگ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ٹیلی فون پر گفتگو کی ٹیپنگ نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ اس کیس میں عدلیہ کی آزادی کا بھی سوال ہے۔ عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فون ٹیپنگ بذات خود غیر آئینی عمل ہے۔ انکوائری کمیشن کے ضابطۂ کار میں کہیں نہیں لکھا کہ فون کس نے ٹیپ کیے۔ حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا عمل درست ہے۔ اور عابد جو شعیب شاہین صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 14 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی یہ بات کی، اور جو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ جو پہلے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں لکھا کہ فون ٹیپنگ کس نے کی، فون ٹیپنگ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ یہ عمر بندیال صاحب نے کہا کہ آپ نے ٹی او آرز میں یہ کیوں نہیں شامل کیا کہ پہلے فون ریکارڈنگ کون کرتا ہے پھر بعد میں مسئلہ آتا۔ اسی طرح منیب اختر صاحب نے کہا کہ ٹیلی فون پر گفتگو کی ٹیپنگ کرنا نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ آئین کے آرٹیکل 14 جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور انسانی وقار کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس کیس میں عدلیہ کی آزادی کا بھی سوال ہے۔ انہوں نے مزید موقف اپنایا عابد زبیری صاحب کے وکیل شعیب شاہین نے کہ فون ٹیپنگ بذات خود ایک غیر آئینی عمل ہے۔ انکوائری کمیشن کے ضابطۂ کار میں جو ٹی او آرز ہیں اس میں نہیں لکھا کہ فون کس نے ٹیپ کیے۔ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ حکومت اس کو صحیح سمجھتی ہے فون ٹیپ کرنا۔ انہوں نے مزید موقف اپنایا کہ حکومت تسلیم کرے کہ ہماری کسی ایجنسی نے فون ٹیپنگ کی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فون ٹیپنگ پر بے نظیر کی حکومت گھر جا چکی ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ کیس میں بھی اصول طے کیے جا چکے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی فائزہ صاحب کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو قاضی فائزہ کے خلاف کلیکشن آف ایویڈنس ہے یہ مینز جو ہیں وہ انلیگل مینز سے اکٹھے کیے گئے ہیں، تو وہ ناجائز ذرائع سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے قاضی فائزہ کیس میں۔ تو یہاں پر تو ویسے ہی جو جس چیز کی یہ انکوائری کروانا چاہتے ہیں وہ ناجائز ذرائع سے اکٹھی کی گئی ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی عمل سے اکٹھی کی گئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کسی جج نے ضابطۂ خلاف کی خلاف ورزی کی تو اس کا تعین کون کرے گا؟ جس پر شعیب شاہین نے بتایا کہ آرٹیکل 209 کے تحت یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ جوڈیشل کونسل کا اختیار انکوائری کمیشن کو دے دیا گیا۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیا کہ ٹیلی فون پر گفتگو کی ٹیپنگ آئین کے آرٹیکل 14 کی بھی خلاف ورزی ہے اور آرٹیکل 9 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مفروضے کی بنیاد پر آڈیوز کو درست مان لیا گیا۔ شعیب شاہین نے دلائل دیے کہ کمیشن نے پورے پاکستان کو نوٹس جاری کیا کہ جس کے پاس جو مواد ہے وہ جمع کروا سکتا ہے، کوئی قانونی طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ نے کہا کہ کمیشن کا قیام آرٹیکل 209 کی بھی خلاف ورزی ہے، تو بتایا گیا کہ بالکل آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ شعیب شاہین نے کہا کہ سپریم کورٹ افتخار چودھری اور قاضی فائزہ کیس میں فیصلے دے چکی ہے۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیے کہ آرٹیکل 209 ایگزیکٹو کو اجازت دیتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتی ہے۔ بظاہر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کے خلاف مواد اکٹھا کر کے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ بظاہر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کے خلاف مواد اکٹھا کر کے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے آئین میں اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے کہ انکوائری کمیشن نے ہر کام جلدی میں کیا ہے۔ جسٹس مریم نے ریمارکس دیا کہ ججز کے اپنی مرضی سے کیسے کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عالیہ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف بھی چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس کی اجازت سے جوڈیشل کمیشن کے علاوہ کسی دوسرے فورم پر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ میٹھے الفاظ استعمال کر کے کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے۔ جب یہ آڈیو چلائی جا رہی تھی حکومت یا پیمرا نے اس کو روکنے کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی، اور بلکہ کچھ آڈیوز تو ملک کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں خود چلائیں۔ شعیب شاہین نے کہا کہ پیمرا نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، حکومت نے بھی پیمرا سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پیمرا کی حد تک عدالت سے متفق ہوں۔ وکیل شعیب شاہین نے بتایا کہ فون ٹیپنگ اور بگنگ شہری کی پرائیویسی کے خلاف ہے، پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جسٹس قاضی فائزہ کیس میں بھی اکثریتی فیصلے میں کچھ ایسا ہی اصول طے ہوا تھا۔ انہوں نے دلائل دیے کہ ججز کی سرویلنس کی ممانعت کی گئی ہے۔ کوئی ایسا قانون نہیں جو ایجنسیوں کو شہریوں کے فون ٹیپ اور پرائیویسی کو
مجروح کرنے کا اختیار دیتا ہو۔ شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ پرائیویسی مجروح کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جمہوری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کے پیش نظر شہریوں کے بنیادی حقوق اور ان کی پرائیویسی کے تحفظ کو مقدم رکھے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بظاہر آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن میں غلطیاں ہیں۔ بادی نظر میں آڈیو لیکس کمیشن عدالت کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، آئین عدلیہ کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ انہوں نے ریمارک دیا کہ جو تحقیقات اداروں نے کرنی تھی وہ ججز کے سپرد کر دی گئی۔ عدالت میں جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس سارے معاملے میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فون جو ٹریپ ہیں وہ کیسے ہوئے اور ریکارڈنگ کیوں کی گئی اور کس نے کی، اور اس پر شعیب شاہین نے کہا کہ یہ حکومت عدالت کو خود بتائے گی کہ فون ٹیپ وہی کہ انہوں نے کی ہے، چونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ سوائے حکومت کے کوئی اور فون ٹیپ نہیں کر سکتا، حکومتی اداروں کے کوئی اور فون ٹیپ نہیں کر سکتا، کوئی اور ریکارڈنگ نہیں کر سکتا۔ جب کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے ہی کی ہے اور ان کو جواب دینا پڑے گا، اور ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جواب دینے کے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بات تو واضح کر دی کہ مس کنڈکٹ اور آئینی خلاف ورزی کی ہے حکومت نے، اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور انکوائری کمیشن نے جلد بازی میں ساری کارروائی کی ہے، پورے پاکستان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ججز کے کنڈکٹ پر انہوں نے جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پر معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ سارے جو اہم ریمارکس دینے کے بعد عدالت نے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ آج کی سماعت کا بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ عبوری طور پر، میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ اسٹے آرڈر جاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد نوٹس ہو سکتے ہیں اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کہ حکومت کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، جس حکومت نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر فون ٹیپ کیے اور پیمرا نے آگے چلائے، اور جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں یا کوئی بھی وفاقی وزیر ہے اس نے پریس کانفرنس میں اس کو شیئر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے نوٹس جاری ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہی ان درخواستوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا جائے اور حکومت کے خلاف آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان پاس کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو بھی مختصر حکم نامہ آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔